کدھر بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، کدھر بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام آدھی رات سے بھی زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت تک بیٹھے ہوئے سامعین کرام اور پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی پیاری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو جب یاد کیا جاتا اور اس کے بعد بعثت سے بھی پہلے جو زمانہ گزر چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، ان زمانوں کو دیکھنے کے بعد اور آج ہماری حالت جو زمانے جاہلیت کے طرح بنی ہے، یہ تمام چیزیں اور ہماری تمام حالتیں اس بات کی طرف غماز ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے کتابوں میں رد و بدل کر ڈالی اور اپنے خواہشات کے مطابق اس میں رقم کرنے لگے، لکھنے لگے، پھر اپنی زندگی کو اپنے من چاہی گزارنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے سائے اس پر سے جو اٹھا لیے، اور پھر وہ قوم بربادی کے دہانے پہ جانے لگی۔ جب انہوں نے تورات کے عالم ہونے کے باوجود، انجیل پڑھنے کے باوجود، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آنے تھے، تمام پیغمبر کے آ جانے کے باوجود اپنی زندگی میں اپنے منمانی چلائی، اپنے مطابق راتوں دن وہ اپنے بے راہ روی کی شکار جب بننے لگے، جس میں کہ مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل تھی، تو اللہ رب العالمین نے پھر ایسی قوم کو گمراہ قوم قرار دے دیا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے، جو اپنی راہ بھلا بیٹھے۔ اور اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اپنے معاشرے کی لوگوں میں جو تباہی تھی، جو بربادی تھی، وہ کس وجہ سے تھی کہ انہوں نے پروردگار عالم کو بھلا بیٹھے، اور نبیوں نے جو آ کر انہیں پیغام پروردگار عالم کا سنایا، تمام چیزوں کو اپنے پرے ڈال دیے، اپنے پیچھے ڈال دیے۔ پھر لوگ آپس میں لڑنے لگے،
ایک دوسرے کے خون کر دینے کو، ایک دوسرے کے قتل کر دینے کو جب وہ لوگ جرم نہیں گردانتے تھے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، جب اپنی اولاد کو یوں ہی قتل کر دینے کو کوئی برائی نہیں جانتے، ہر طرح کی گناہوں میں ملوث ہو گئے، کیا آپسی تعلقات ہوں، اپنے گھریلو معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، کنبے قبیلے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ اس زمانے میں لوگ اپنی بہنوں کو، اپنے ماں کو، اپنی بیٹیوں کو پہچاننے بھی بھول گئے۔ جس زمانے میں ایک معمولی سی بات کوئی ہوتی، کئی مہینوں تک، سالوں تک وہ لڑائی آپس کی چلتی رہتی، معمولی کسی بات پہ کتنی جانیں چلی جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کر کے صحابہ کرام سے فرمایا، صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنی سوتیلی ماں، جو اپنی ماں نہ ہوتی، اپنی سگی ماں نہ ہوتی، جس سے پیدا ہوئے تھے، اس کے ابا نے کسی اور عورت سے نکاح کیے، اس کی سوتیلی ماں ہوئی، جب باپ کا انتقال ہو جاتا، وہ مر جاتے، یہ سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتے، اس کو بھی کوئی برائی نہیں سمجھا کرتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کر دینے کو برا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ کیا لوگوں، ان عورتوں سے تم شادیاں نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے شادی کر لی، مگر یہ کہ جو آج تک گزر گئے، جو آج تک معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ انہو کان فاحشہ، یہ بڑی فحش کام ہے، بڑا برا کام ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور بڑی ہی بےہودگی کا معاملہ ہے، وساء سبیلا، اور بڑا برا طریقہ ہے۔ ان چیزوں کو برا گردانا، صحابہ کرام میں جو بھی ایمان لے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آ کر بیان کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بعثت سے پہلے ہم جب اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش کو ہم اپنے لیے بڑی آر کی بات سمجھتے تھے، بے عزتی کی بات سمجھا کرتے تھے۔ کئی بیٹیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالے، کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر بیٹھے۔ ایک صحابی ایمان لے آنے کی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کی بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ایک بڑی پیاری بیٹی تھی، میں نے اس کو جا کر کی، جب وہ 6 سال کی ہو گئی، جب میری تمام باتیں سمجھنے لگی، میرے تمام معاملات سے واقف ہونے لگی، میں نے ایک دن اس کی ماں سے کہا کہ آج میری بیٹی کو اچھے لباس پہنا دو، اچھے کھانا کھلاؤ،
میں اس کی نانی گھر جا کر اس کی نانی سی اس کی نانا سی ملا کر لے کر آتا ہوں. اور یہ ایسا معاملہ وہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے جب اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ہوتا. اسی طرح سے وہ پہنا کی اڑا کے اپنے بیٹی کو لے گئے جنگل میں بیابان میں لے جا کر گڈھے کھودنے لگے. وہ صحابی خود بیان فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گڈھے کھودتا جاتا تھا مٹی جو میری کپڑے پہ پڑ جاتی میری بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ دھول وہ مٹیاں میری کپڑے سے جھاڑتی اپنی زبان سی کہتی ابا جان آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں. اور ابا جان آپ اتنے دھوپ میں آپ اتنے بیابان میں جنگل میں کیوں گڈھے کرتے. اے ابا جان آپ تک جائیں گے. ابا جان آپ کی کپڑے اس مٹی نے گندا کر دیے. تمام معاملات میری بیٹی کا آج بھی میرے سامنے میری بیٹی چیختی رہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کو جب گڈھا تیار ہو گیا پیچھے سے دھکے دے دیے اوپر سے مٹی ڈالنے لگے. میری بیٹی پکارنے لگی ابا جان میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے آج آپ مجھے یوں ہی زندہ درگور کرنے لگے مجھے مٹیوں کے نیچے چھپانے لگے. اور میری ابا جان میں آپ سے کھلونے نہ مانگا کروں گی میں آپ سے کپڑے نہ مانگوں گی میں آپ سے کھانے پینے کی چیزیں نہ مانگوں گی. اور میری ابا جان مجھے زندہ نہ گاڑو مجھے زندہ درگور نہ کرو. کملی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے اس وقت تیرا دل کانپی تھا تیرا خیال کیا تھا اور میرے صحابی تو نے اتنا بڑا کام کیسے کیا. قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں بشارت دی جاتی ہے بیٹیوں کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے مارے غم کی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے رات و دن یہ آدمی پریشان ہوتا ہے. یتوارا من القوم وہ آدمی اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے محلے والوں سے چھپتا پھرتا ہے. من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ کہیں نہ پوچھیں کہ تیرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی بتاؤ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے میرا جواب کیا بنے گا. ایمسکہ علی ہون کیا میں اسے ذلت و خواری برداشت کر کے اپنے گھر میں رکھوں یا میں اسے مٹی کے نیچے زندہ درگور کر دوں. بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی زمانے جاہلیت میں لوگ اسے عار کی بات سمجھتے تھے. بیٹیاں جو عزت ہوا کرتی ہے اپنے ماں باپ کی اس زمانے میں لوگ اسے بے عزتی کی اسباب سمجھتے تھے. لوگوں کے خیالات اتنے گرے کہ لوگوں نے کون سا وہ گناہ ہے جو گناہ لوگوں نے نہ کیے. اپنے بھائیوں کا قتل کیا اپنے سوتیلی ماں سے شادی کی ہے بڑے بڑے گناہ کیے بڑے بڑے جرم کیے.
قرآن کریم نے آ کر یہ اعلان کیا، اور لوگوں اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو درگور کرنے والوں، خواب پیدائش کی بات زندہ درگور کیا جائے، زندہ مار دیا جائے، یا پھر پیدائش سے پہلے ماں کی پیٹ میں ہی اولاد کو قتل کرا دیا جائے، دونوں برابر ہے۔ کل قیامت کی گھڑی آئے گی، پروردگار عالم کا سوال آئے گا، اور لوگوں جب پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ قتل کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، کس بنا پر، کیا جرم تھا، کیا غلطی تھی جس کی بنا پر تجھے قتل کر دیے گئے۔ ہر جگہ تباہی تھی، بربادی تھی، اور لوگ اس میں کوئی ذلت و رسوائی نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ماحول میں، اپنے معاشرے میں جیسے چاہتے آرام سے رہتے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ آج ہماری معاشرے کا بھی وہی حال ہے، اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالو، زمانے جاہلیت میں جتنی برائیاں تھی، آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام برائیاں آ گئی۔ آج ذرا جائزہ لو، اگر ہمیں بھی اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہو تو پھر وہی طریقے اپنانے ہوں گے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جو معاشرے کی تشکیل دیے، جو معاشرہ آپ نے سنوارا، جو ماحول بنائے، اور اس کے اندر جو طریقے جاری فرمائے، جن طریقوں کو رائج کیا، وہ تمام طریقے آج ہم بھی اگر اپنائیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ خوشگوار بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، اور نہیں تو پھر آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں، بے حیائیاں اور طرح طرح کے گناہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ مسلمان گھرانے میں آج ایسے ایسے گناہ ہوتے جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا، او لوگوں تیرا معاشرہ اس وقت تک اچھا نہ بن سکتا جبکہ ایک پروردگار عالم پر تیرا بھروسہ، تیرا توکل نہ ہو جائے، ایک رب کریم کی عبادت تمام لوگ نہ کرنے لگے تب تک یہ معاشرہ ٹھیک بن نہیں سکتا۔ اور فرمانے لگے، آ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، لا معبود بحق الا اللہ۔ اپنے سجدے کا مالک اپنے پروردگار عالم کو بناؤ، اپنی پیشانی کا مالک عرش والے ذات کو بناؤ، اور اس کے علاوہ کسی کے در پہ چاہے مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری لگے، بیٹا بیمار ہو، بیٹی بیمار ہو، گھر میں کسی کو کسی طرح کی تکلیف ہو، چاہے اولاد ملنے نہ ملنے کا معاملہ ہو، روزیوں میں کمی بیشی کا معاملہ ہو، پروردگار عالم کی دروازے پہ بندہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے، اے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، آ لوگوں اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی دروازے پہ آؤ، تیرا رب تیرا جواب دینے والا ہے، تیری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ مشرکین مکہ جو شرک میں ڈوبے تھے،
ایک دو نہیں بلکہ 360 دیوتا اور بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے صحت دینے والا دیوتا کوئی اور ہے، روزیاں دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، گھر میں سکون لانے والا الگ دیوتا ہے، الگ بت ہے، الگ خدا ہے، سفر میں حفاظت کرنے والا کوئی الگ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے خیالات میں ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا پروردگار عالم کی ذات ایک ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، یہ مکے کے لوگ بخلا گئے، پریشان ہو گئے اور اعلان کرنے لگے اجال الالہۃ الہ واحدا، کیا تمام بتوں کو سے منہ پھیر گئے، تمام بتوں کو ہٹا کے پرے رکھ کے صرف ایک اللہ بنا بیٹھے۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ جہاں پر اتنے ہمارے معبود، اتنے ہمارے بت، اتنے ہمارے خدا ہماری حفاظت کرنے میں پریشان ہو جاتے، وہاں پہ ایک اللہ، ایک پروردگار عالم ہمارے ہر معاملات کو درست کیسے کر سکتا ہے؟ اور آج وہی رویہ ہمارے ماحول میں آ چکا ہے۔ دروازے کسی اور کی دستک دینے کی دیری نہیں، کیا کہہ دیا اجعل الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا حیران کر دینے والا معاملہ ہے، بڑا تعجب والا معاملہ ہے۔ اور پھر اعلان فرماتی نبی کا دعویٰ کرنے والوں اور پیغمبر کا دعویٰ کرنے والے اِنَّا لَتَارِكُهُ آلِهَتِنَا، اور میں آپ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے کیا ہم تمام بتوں کو تیری وجہ سے چھوڑ بیٹھیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ماحول میں، معاشرے میں یکتائی نہیں آئے گی، ایک پروردگار عالم کی عبادت کے لیے لوگ سر خم نہیں کریں گے۔ جب اولاد بیمار پڑے، ماں اپنے رب کو نہ بلائے گی،